یہ آپ کی ڈیتھ انسٹنکٹ کہلاتی ہے. تو لائف انسٹنکٹ کو اس نے ایروز کا نام دیا اور ڈیتھ انسٹنکٹ کو اس نے تھینیٹوس کا نام دیا. دین ہے جی ہماری بیہیویئر لرننگ تھیوریز. بیہیویئر لرننگ تھیوریز میں ہم بات کریں گے دو تھیوریز کی, ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور ایک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. اب سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کنڈیشننگ کو سمجھیں گے, پھر ہم ان ساری ٹرمز کو بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ امیج دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ پیولوو نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا ڈاگس کے اوپر. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے لیبارٹری کے اندر ڈاگز رکھے, کتے, اور اس نے دیکھا کہ اس نے نا ان کی زبان کے اندر ایک ٹیوب, ایک چھوٹی سی نالی, ان کی سلائیوری گلینڈ جو تھوک یا لعاب والے گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر اس نے نصب کر دی یہ نالی. اب اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ گوشت ان کے سامنے رکھتا ہے نا, یہ گوشت ہے, خوراک ہے ان کے سامنے رکھتا, تو ان کے نا منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے اسی نالی سے جو سلائیوری گلینڈ کی نالی ہے. پھر اس نے ایک اور ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. اس نے نا ایک گھنٹی لی, بیل, اور اس نے اس کو بجایا. اس نے دیکھا کہ کیا کتا کوئی ریئیکشن دیتا ہے, اس کے منہ سے پانی آتا ہے کہ نہیں آتا, تو نہیں آیا, بالکل بھی نہیں آیا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے ایک اور کام کیا. اس نے کھانا دینے سے پہلے نا یہ بیل لازمی کر دی. اچھا, وہ بیل بجاتا ہے اور فوراً جو ہے وہ ان کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ آئیں جی اپنا کھانا کھائیں کتے. تو کچھ ٹائم تو لگا, کوئی 2 4 10 دن تو لگے. اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ اب کھانا سامنے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, صرف بیل بجائی جاتی ہے. پہلے تو بیل بجانے اور کھانا دینے پہ تو یہ دونوں چیزوں پہ تو وہ سلائیویٹ کر رہا تھا, یعنی بیل بجائی جاتی تو کھانا دیا جاتا, تو وہ جو ہے وہ فوراً سلائیویٹ کرتا. کچھ دن بعد اس نے یہ دیکھا کہ صرف بیل بجانے پہ ہی جو ڈاگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سلائیویشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ وہی ڈاگ تھا جو پہلے بیل بجانے پہ سلائیویشن نہیں کر رہا تھا, اور یہاں اس نے کرنا شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ یہ کنڈیشننگ ہے کہ ڈاگ نے اس مشروط کر دینا, جوڑ دینا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ. یہ الگ, اس پہ ریسپانس آ رہا تھا, سلائیویشن ہو رہی تھی, اس پہ نہیں ہو رہی تھی. پھر ان دونوں کو اکٹھا کیا, کمبائن کیا, کنڈیشن کیا, ایسوسیٹ کیا, تو دین اس پہ بھی سلائیویشن سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سٹیمولس رسپانس کی. سٹیمولس کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہمیں بیہیو کرنے کے لیے, ریئیکٹ کرنے کے لیے, رسپونڈ کرنے کے لیے ایووک کرے, اس کو سٹیمولس کہتے ہیں. کھانا, سلائیویشن, ٹھیک ہے, یہ سٹیمولس تھا اور یہ رسپانس تھا. سردی کا لگنا اور گرم کپڑے پہننا, یہ سٹیمولس رسپانس ہے. بھوک کا لگنا اور کھانا کھانا سٹیمولس رسپانس ہے. ٹھیک ہے, ابو کی آواز آنا اور موبائل جو ہے وہ تکیے کے نیچے چھپا کے سو جانا, یہ سٹیمولس رسپانس ہے. اب اس نے کہا کہ یہ سٹیمولس مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور اس کے رسپانسز بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ میٹ اور یہ سلائیویشن. اس نے کہا کہ یہ ایک نیچرل سٹیمولس تھا, انکنڈیشنل یا نیچرل سٹیمولس, ایسا سٹیمولس جس کے لیے بغیر سیکھے جو ہے وہ کوئی آرگنیزم, کوئی انڈیویجول, کوئی اینیمل رسپونڈ کرے. اب دیکھیں, گوشت آنے پہ منہ میں پانی آنا یہ ایک نیچرل ہے, قدرتی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. شادی میں بیٹھے, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور بندے کی بس ہوئی ہوتی ہے. شادی میں ویسے بندہ لیٹ ہوتا ہے اور پھر کھانے کی خوشبو اچھی ہوتی ہے تو پھر پانی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا گوشت سٹیمولس تھا اور سلائیویشن رسپانس تھی. اب یہ سٹیمولس کی ٹائپس ہم دیکھ رہے ہیں, انکنڈیشن یا نیچرل سٹیمولس. انکنڈیشن جس کو کسی کے ساتھ جوڑا نہ جائے تب بھی وہ رسپونڈ کرے یا آٹومیٹک رسپانس کرے. اب جوڑا نہ جائے اس کا مطلب انکنڈیشن ہے, اور آٹومیٹکلی کرے تو یہ اس کا مطلب نیچرل ہے. تو ایسا سٹیمولس جس کی وجہ سے آٹومیٹک خود بخود رسپانس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, کیا بولیں گے جی,
نیچرل یا انکنڈیشنل اسٹیمولس، اور یہ کیا ہے نیوٹرل اسٹیمولس، ایسا اسٹیمولس جس پہ کوئی ریسپانس نہ آئے، نیچرل یا انکنڈیشن پہ آٹومیٹک، نیوٹرل پہ کوئی ریسپانس نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر ہم نے اسی نیوٹرل کو اسی نیچرل کے ساتھ یا انکنڈیشن کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو نیوٹرل اسٹیمولس ہے وہ بھی ریسپانس دینے لگ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ۔ جب آپ ایک نیچرل اسٹیمولس جو آٹومیٹک ریسپانس دے رہا ہے، یا اس کو ہم انکنڈیشنل اسٹیمولس بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ایک نیوٹرل اسٹیمولس جس پہ کوئی ریسپانس نہیں آ رہا جوڑ دیا جاتا ہے، تو بعد میں آہستہ آہستہ یہ نیوٹرل اسٹیمولس پہ بھی ایک آرگنزم ریسپانس دینے لگ جاتا ہے۔ اٹ از ناؤن ایز کنڈیشننگ۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ دو چیزوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے۔ It involves the process of learning association between stimulus and response, either through involuntary action, classical conditioning, or voluntary actions or voluntary behaviors, operant conditioning. It involves the modification of behavior through repeated experiences where certain stimulus become linked with the specific response. اب جیسے دیکھیں، اب اس میں دو طرح کے stimulus response relation دیکھتے ہیں کنڈیشننگ کے اندر، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں۔ کلاسیکل کنڈیشننگ میں انوالنٹری اور آپرنٹ کنڈیشننگ میں والنٹری ایکشن ہوتے ہیں، یہ بھی ابھی ہم بات کریں گے اس پہ۔ اٹ انوالوز دا موڈیفیکیشن آف بیہیویئر تھرو ریپیٹڈ ایکسپیرینسز۔ آپ دیکھیں کنڈیشننگ میں ہم نے بار بار ایکسپیریمنٹ کیے انکنڈیشنل اسٹیمولس کے ساتھ، نیوٹرل کے ساتھ، پھر نیوٹرل دونوں کو جوڑ کے، پھر خالی نیوٹرل پہ جو پہلے نیوٹرل تھا۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرنٹ کنڈیشننگ۔ تو آفن یوز ٹو ایکسپلین دا ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ریئیکشن۔ یہ ہم ایموشنل اور سائیکولوجیکل ریئیکشن جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہ کلاسیکل کنڈیشننگ یوز کرتے ہیں۔ اس کو ریسپونڈنٹ کنڈیشننگ یا اسٹیمولس ریسپانس کنڈیشننگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم جو ہے جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کنڈیشن ریسپانس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کلاسیکل کنڈیشننگ کا دوسرا نام ریسپونڈنٹ کنڈیشننگ یا اسٹیمولس ریسپانس کنڈیشننگ بھی ہے۔ اس میں اسٹیمولس پہلے ہوتا ہے، ریسپانس بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے گوشت پہلے تھا، سلائیویشن بعد میں تھی، بیل پہلے تھی، سلائیویشن بعد میں تھی، تو اس لیے اس کو ایس آر کنڈیشننگ یا ریسپونڈنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ ایون پیٹرووچ پیولوف ایک رشین سائیکالوجسٹ تھا جس نے یہی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ والا ڈاگس کے اوپر اس نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا، تو وہ میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور یہ 1904 میں اس کو فزیولوجی کے اندر نوبل پرائز بھی ملا، 1904 میں میڈیسن یا فزیولوجی میں، فزیولوجی میڈیسن کو کہتے ہیں۔ ہی واز انفلوئنسڈ بائی دا برٹش نیچرلسٹ چارلس ڈارون۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ پہلے بھی ہم کہیں پڑھ چکے ہیں کہ ڈارون سے کون جو ہے وہ انفلوئنس تھا۔ تو بہرحال کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ فارم آف لرننگ ان وچ سبجیکٹ لرنز ریلیشن شپ بٹوین ٹو اسٹیمولائی when two things commonly occur together appearance of one will bring the other to the mind۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ بچے اس کے ڈاگ کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ بیل بج رہی ہے تو پہلے بھی بیل بجتی ہے گوشت سے پہلے، تو گوشت آ جائے گا، اس لیے وہ سلائیویشن شروع کر دیتا ہے۔ یا دوسری ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ ایک نرس کو دیکھ کر بچے کے ذہن میں فوراً آئے کہ یہ تو ابھی آ رہی ہے، وہ پین فیل کرنے لگ جائے دیکھتے ہی اس کو۔ اٹ از آلسو کالڈ اسٹیمولس ریسپانس لرننگ، جہاں پہ اسٹیمولس پہلے اور ریسپانس بعد میں آتا ہے۔ اب اس میں جو ہے اسٹیمولس میں نے بتایا آپ کو، کوئی بھی چیز جو ہمارے اندر کوئی ریسپانس پروڈیوس کرے اس کو ہم اسٹیمولس بولتے ہیں۔ اب اس میں فردر اگر آپ دیکھیں نیوٹرل اسٹیمولس یا انکنڈیشنل یا کنڈیشنل اسٹیمولس، ان کے بعد نیوٹرل اسٹیمولس ایسا ہوتا ہے جو شروع میں کوئی ریسپانس پروڈیوس نہیں کرتا، جیسا کہ بیل تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کسی نیچرل کے ساتھ تو پھر یہ ریسپانس دینے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرل اسٹیمولس جو کوئی پرٹیکولر ریسپانس پہلے پروڈیوس نہیں کرتا، بٹ جب ہم اس کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تب یہ پروڈیوس کر دیتا ہے۔ کنڈیشنل اسٹیمولس، یہ جو ہمارا نیوٹرل اسٹیمولس ہوتا ہے نا، بیل پہلے ہی ہمارا نیوٹرل تھا، جب ہم نے اس کو جوڑ دیا ہمارے انکنڈیشنل یا نیچرل اسٹیمولس کے ساتھ تو اس نے بھی ریسپانس دینا شروع کر دیا، تو اس کو ہم کنڈیشنل اسٹیمولس کہتے ہیں۔
جو پہلے نیوٹرل ہوتا ہے بعد میں وہی کنڈیشنل بنتا ہے. کنڈیشنل یا نیچرل رسپانس یہ کون سا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل یا نیچرل، جس سے آٹومیٹکلی رسپانس پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم انکنڈیشنل یا نیچرل رسپانس کہتے ہیں، اسٹیمولس کہتے ہیں. اب رسپانس کیا ہے؟ اسٹیمولس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ کنڈیشنل رسپانس ہے، تو وہ جو ہمارا نیوٹرل اسٹیمولس پہ تو رسپانس نہیں ہوتا، اس پہ تو نو رسپانس. ٹھیک ہے. اب جو پہلے نیوٹرل تھا وہی بعد میں کنڈیشنل اسٹیمولس بن جاتا ہے، تو اس کے رسپانس میں جیسے بیل تھی تو پہلے نیوٹرل تھی، اس پہ کوئی رسپانس نہیں تھا، تو ہم نے یہاں پہ لکھا بھی نہیں ہے اس کا رسپانس. اور وہی جب ہم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کس کے ساتھ، بیل کو گوشت کے ساتھ، میٹ کے ساتھ، ایک انکنڈیشنل کے ساتھ یا نیچرل اسٹیمولس کے ساتھ، تو یہ رسپانس پروڈیوس کرنے لگ جاتی ہے. تو بیل سے آنے والا جو رسپانس ہوگا، جو پہلے نیوٹرل تھا اب کنڈیشن ہوا اسٹیمولس، تو اس کو کنڈیشنل رسپانس کہتے ہیں. انکنڈیشنل رسپانس آٹومیٹک رسپانس جو آتا ہے، نیچرل رسپانس اس کو ہم بولتے ہیں. اب اگر یہی کام جو اس نے کیا کچھ عرصے بعد وہ یوں کرے کہ جو بیل ہے اس بیل کی اور میٹ کی ایسوسیشن ختم کر دے، یعنی پھر وہ اگین وہی بیل استعمال ہی نہ کرے اور صرف گوشت دینے لگ جائے، تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد جو ڈاگ ہے نا ان میں پھر یہی والا ریئیکشن آئے گا، یہی والا رسپانس آئے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی سلائیویشن نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا ان کا وہ جو کچھ انہوں نے لرن کیا. تو اس کو کہتے ہیں جب آپ جو ہے کنڈیشنل رسپانس کو، ٹھیک ہے، ان کی ایسوسیشن کو بریک کرتے ہیں، بیل اور گوشت کو ایک ساتھ نہیں پریزنٹ کریں گے ڈاگس کو، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو بیل پہ رسپانس آ رہا تھا وہ ڈائی آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹنکشن. یہ جو پیولوو ایکسپیریمنٹ ہے یہ آپ نے پڑھا لیا آپ کو میں نے. اسی طرح واٹسن نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. اس نے ایک چھوٹا سا 9 ماہ کا بچہ لیا جس کا نام ایلبرٹ تھا. اس نے اس کو جو ہے وہ یہ چوہے اس کے کمرے میں چھوڑے، وہ بڑا خوش ہوتا، اس کو کوئی خوف نہ ہوتا ان چوہوں سے، بھاگتے چوہوں کو دیکھ کے وہ خوش ہو رہا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی تھوڑے ٹائم کے بعد جیسے ہی چوہا اندر آتا نا جی، تو اس نے کیا کیا کہ ایک جو ہے نا وہ ہیمر کو ایک سٹیل راڈ کے اوپر زور سے مارا جاتا، یعنی چوہا کمرے میں داخل ہوا، ادھر سے سٹیل کے راڈ سے زور سے کلنگ وہ کرتا. اب بچے نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ جیسے چوہا آتا تو یہ زبردست قسم کی عجیب سی آواز آتی ہے اسے، تو اس نے ڈرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. اچھا، اب کچھ ٹائم بعد اس نے دیکھا کہ خالی چوہے کو چھوڑنے پہ وہ چوہے سے ڈرنے لگ گیا، حالانکہ اسی چوہے سے پہلے نہیں ڈر رہا تھا وہ. تو اس کو واٹسن نے یہ 11 منتھ اولڈ تھا ایلبرٹ، 9 ماہ نہیں تھا، تو اس کو بھی وہی کلاسیکل کنڈیشننگ کا نام دیا. یاد رکھیے گا جو فادر آف بیہیویئرزم ہے، یہ جو ہم بیہیویئرزم تھیوری ہم نے سٹارٹ کی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرینٹ، وہ یہی ہمارے واٹسن ہی ہیں. اب ایکوزیشن، اب اس کے کچھ پرنسپل ہیں ایکوزیشن کہ ہمارا رسپانس گریجولی اسٹرینتھن ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا کہ بیل دیں گے تو سلائیویشن ہوگی، نہیں، ٹائم لگے گا. تو اس کو گریجول لرننگ بھی ہم کہتے ہیں، گریجولی اسٹرینتھننگ دا رسپانس، اس کو ایکوزیشن کا. ایکسٹنکشن آپ نے پڑھا ہے کہ ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے. اسپونٹینیس ریکوری کیا ہوگا کہ آپ نے کچھ عرصے تک جو ہے وہ بیل اور اس کی ایسوسیشن ختم کر دی، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے ان کو ایسوسیٹ کیا، تو پھر آپ کو پہلے جتنا 15-20 دن والا ٹائم نہیں لگے گا، پھر 1-2 دن کے اندر ہی جو ہے یہ ایسوسیشن دوبارہ بن جائے گی. اس کو اسپونٹینیس ریکوری کہتے ہیں. اسٹیمولس جنرلائزیشن کیا ہے؟ سملر رسپانس دینا سملر اسٹیمولائی پہ. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر ایک نرس آ رہی ہے اور ایک وائٹ ڈریس میں کوئی لیڈی اور ہے، تو اب جو ہے وہ بچہ دونوں سے خوف زدہ ہو گیا، اس کے بھی کپڑے سفید ہیں تو وہ نرس کے بھی سفید، یہ بھی تو میرے گھر میں آ رہی ہے جو سفید کپڑے پہن کے بیوی، یہ مجھے انجیکشن لگانے آئی ہے. یہ ہے اسٹیمولس جنرلائزیشن کہ آپ ایک جیسے ملتے جلتے اسٹیمولس پہ ایک جیسا ریسپانس دیتے ہیں. اور اسٹیمولس ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ اب آپ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں وہ تو نرس تھی، اس کے تو ہاتھ میں کوئی چیزیں ہوتی تھیں، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو مجھے انجیکشن نہیں لگانے آ رہی. تو ڈفرینٹ رسپانس سملر اسٹیمولائی پہ دینا، یہ اسٹیمولس ڈسکریمنیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد جی ہے تھیوری ہماری آپرینٹ کنڈیشننگ.
آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے وہ بیہیویئرزم کی دوسری تھیری ہے. بورس فریڈرک اسکینر امریکن تھے, انہوں نے یہ تھیری دی. تو آپ دیکھیں جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے نا, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم انوالنٹری ریئیکشنز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انوالنٹری آٹومیٹک. ٹھیک ہے, وہ ریئیکشن جیسے سلائیویشن آٹومیٹک ہوتی ہے. یہاں پہ یہ جو ہم آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوری ہے نا, اس میں ہم والنٹری ایکشنز کی بات کریں گے. اس میں ہم کیا کریں گے, والنٹری ایکشنز کی بات کریں گے. اب جیسے دیکھیں اسکینر نے ایکسپیریمنٹ پرفارم, اس کو ٹرائل اینڈ ایرر بھی کہا جاتا ہے. اس نے ایک نا بھوکی اس کو ریٹ کو, چوہے کو ایک نا پنجرے کے اندر ڈال دیا, اور اس نے وہاں پہ نا اس میں کسی ایک اس کے اندر اس کے باکس کے اندر نا ایک ڈوری سی لٹکا دی, لیور سا رکھ دیا. اب وہ چوہا بھوکا تھا, وہ اس باکس کے اندر بھاگتا رہا, اس کو کہیں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ملی. ایکسیڈنٹلی اس نے اس لیور کو ایک دفعہ ایسے پش کیا تو اس میں سے فوڈ گرین ڈراپ ہوا, اس نے کھائے, بڑا خوش ہوا. پھر اس نے اس کو نکالا, دوبارہ ڈالا, تو وہ صرف اس لیور کی تلاش میں تھا کہ وہ لیور کہاں پہ ہے. وہ دوبارہ گیا, اس نے لیور پریس کیا, فوڈ گرین گرے. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ اس نے وہ کھا لیے. اب جیسے ہی وہ اس کو ڈالتا ہے, وہ فوراً جاتا ہے, لیور پریس کرتا ہے, اور فوڈ گرین اس کو مل جاتے ہیں, وہ کھا لیتا ہے. اس کو کیا اس نے نام دیا اسکینر نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا, کہ جب آپ کوئی کام کریں اور اس پہ آپ کو ریوارڈ پازیٹیو ملے. اب دیکھیں ڈاگ سلائیویشن پہلے نہیں کر رہا تھا, پہلے میٹ تھا جو کہ سٹیمولس تھا. یہاں پہ ریسپانس پہلے ہے, یعنی اس کا لیور کو پش کرنا, پریس کرنا, کھینچنا, یہ ریسپانس ہے. تو اس کو RS لرننگ یا کنڈیشننگ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ریسپانس پہلے آتا ہے, سٹیمولس بعد میں. اب سٹیمولس کیا تھا, سٹیمولس تھا وہ دانے, خوراک کے دانے, بیج, جو وہ کام کرتا فوراً اس کو مل جاتے. تو کلاس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بچے پہلے وہ کریں, کیا نام ہے اس کا, پہلے کوئی کام کر کے دکھائیں, پھر آپ ان کو ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے آپ ان سے کام کریں, بعد میں ان کو کچھ دیں. تو یہ آپرینٹ کنڈیشننگ یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ, اس نے اسی چوہے کو ایک اور باکس کے اندر ڈالا اور اس میں لیور کے ساتھ الیکٹرک شاک رکھ دیا, کرنٹ لگتا تھا اس کو. اب وہ گیا, اس نے لیور پریس کیا تو اس کو کرنٹ لگا. اب اگلی دفعہ وہ اس لیور سے بچ کے گیا. ہر دفعہ اس نے اس میں ڈالا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس لیور سے بچ کے گزرتا ہے. تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس نے کہا کہ جس کے کانسیکوینسز اچھے ہوتے ہیں تو وہ بچہ بار بار کرتا ہے, وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. اور جس چیز کے جو رسپانسز ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, بچہ جو ہے وہ اس سے اوائڈ کرتا ہے, تو اس کو اس نے کیا نام دیا, نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا نام دیا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی جی ہماری اسکینر کی تھیری. تو اب اس میں دیکھیں پہلے ریسپانس ہے اور بعد میں جو ہے وہ ہمارا اسٹیمولس ہوتا ہے. اب ڈفرینس بٹوین ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ. ری انفورسمنٹ کس کو کہتے ہیں, اینی تھنگ دیٹ انکریز دا پروبیبلٹی دیٹ اے ریسپانس ول اکر. کوئی بھی چیز جو آپ کے ریسپانس کے ریٹ کو بڑھا دیتی ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ بولتے ہیں. اور کوئی بھی چیز کوئی بھی سزا جو دی جاتی ہے کسی بچے کے کسی ایکشن پہ, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, پنشمنٹ بولتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ انکریزز دا probability that a response will occur is reinforcement, and punishment it is the penalty for doing something wrong. اب reinforcement کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے پہلے بھی. positive reinforcement, add a pleasant stimulus to increase or maintain the behavior. اب جیسے دیکھیں کہ کیا کیا اسکینر نے, کہ چوہا جیسے لیور کھینچتا اس کو فوڈ گرین ملتے. اب دیکھیں اگلی دفعہ وہ بھاگ کے صرف اس لیور کو ڈھونڈ کے فوڈ گرین لیتا رہا ہے ہر دفعہ. تو یہ جو ہے نا پلیزنٹ سٹیمولس آپ ایڈ کرتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں, ٹھیک ہے, کسی ریسپانس کے اینڈ پہ. اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ آپ سٹیمولس کو ریموو کر دیتے ہیں, ایورسو سٹیمولس
remove aversive stimulus to increase or maintain the behavior. آپ جو ہے وہ aversive stimulus کو ریموو کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اس میں stimulus بعد میں ہوتا ہے. ٹیچر نے کہا ہوم ورک کر کے جائیں اور آپ جو ہے وہ سارے ہی کر کے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بچنا پڑے. آپ جو ہے وہ اس سے سزا سے بچنا پڑے, شرمندگی آپ کو نہ جھیلنی پڑے. تو یہ جو ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. اب آپ جو ہے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ چوہے نے جو ہے وہ لیور کھینچا, اسے کرنٹ لگا. اب اگلی دفعہ وہ اس طرح کا ریسپانس کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو جو ہے وہ کرنٹ لگے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں اورسو اسٹیمولس ریموو ہوتا ہے اور اس میں پلیزنٹ اسٹیمولس ایڈ ہوتا ہے. جیسے فوڈ گرین ایڈ ہوئے, کرنٹ جو ہے وہ اورسو اسٹیمولس تھا تو اس سے بچے نے جو ہے وہ چوہے نے بچنا شروع کر دیا. اب پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پنشمنٹ میں ہم کہتے ہیں اس میں ہم اورسو اسٹیمولس جیسے پازیٹیو پنشمنٹ میں کہ بچے نے غلطی کی ہے اس کو تھپڑ مار دیا, تو یہ اورسو اسٹیمولس اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں. جبکہ نیگیٹو ری پنشمنٹ کے اندر ہم جو پازیٹیو یا جو اسٹیمولس ہے نا ہمارا اچھا اسٹیمولس وہ ہم ریموو. جیسے مثال کے طور پر بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے موبائل پہ, لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پہ, اس سے ہم وہ لے لیتے ہیں کہ تم یہ ہوم ورک کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے. تو یہ نیگیٹو پنشمنٹ ہے. پازیٹیو میں ہم جو ہے وہ اسٹیمولس ایڈ کرتے ہیں, جبکہ نیگیٹو میں ہم چاہے وہ ری انفورسمنٹ ہو چاہے پنشمنٹ ہم اسٹیمولس کو ریموو کرتے ہیں. اس کے بعد اسکیجول آف ری انفورسمنٹ, فکسڈ ریشو, ویریبل ریشو, فکسڈ انٹرول اینڈ ویریبل انٹرول. اب فکسڈ ریشو میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں سے کہیں گے جی آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے, تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ریسپانسز کو فکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ویریبل ریشو میں ہم کیا کہیں گے کہ ہم فکس رسپانسز نہیں لے رہے, ہم جو ہے وہ فکس رسپانسز نہیں لے رہے. فکسڈ انٹرول ہم ٹائم فریم بھی فکس کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 10 دفعہ لکھ کے دیں آپ 20 منٹ کے اندر, تو یہ فکس انٹرول ہوگا. اور ویریبل انٹرول کیا ہوگا کہ اس میں ہم بچے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا ٹائم فکس ہے, آپ اپنی مرضی سے اس میں کر کے دے دیں, ٹھیک ہے. پرنسپلز آف شیپنگ بیہیویئر. شیپنگ کہتے ہیں کسی بیہیویئر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس سے ڈیولپ کرنا. اب اس میں چیننگ ہے کہ ہم بیہیویئر کو, سارے بیہیویئر کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سمجھتے ہیں. تو یہ جب کسی بڑی چیز کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سیکھتے ہیں تو یہ چیننگ کہلاتی ہے. یہ اسٹیپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. جنرلائزیشن, ایک اسٹیمولس سے ہم نے کوئی چیز لی, اس کو ڈفرینٹ اسٹیمولس کے اوپر, سملر ڈفرینٹ اسٹیمولس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں. جیسے نرس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ جو ہے یہ انجیکشن لگائے گی, تو ایک اور وائٹ ڈریس میں ایک لیڈی آ رہی تو اس میں اس کو بھی کہا کہ یہ بھی جو ہے نا اسی طرح کا کام کرے گی. تو یہ جنرلائزیشن ہے. جب آپ ایک چیز کو کسی دوسرے ایک اسٹیمولس سے دوسرے اسٹیمولس پہ آپ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم جو ہے یعنی سملر رسپانس دے رہے ہوتے ہیں آپ سملر اسٹیمولس کے اوپر, تو یہ جنرلائزیشن ہے. ڈسکریمنیشن کیا ہے, یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے ابھی. اسٹیمولس ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیمولس ہیں, اس پہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ رسپانس دے رہے ہیں سملر اسٹیمولس پہ. جیسے وہ نرس تھی اور لیڈی, تو آپ نے دونوں پہ الگ الگ رسپانس دی کہ نہیں یہ تو نرس نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ نرس نہیں ہو سکتی, اس کی ڈریسنگ سیم ہے. ری انفورسمنٹ, آپ جو ہے بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دیتے ہیں. اب جو ہے اگر آپ ان کو دوبارہ سے اوور ویو لیں تو کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ اس میں ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ ایموشنل اینڈ فزیولوجیکل ریئیکشن ہے. ایموشنل اینڈ فزیولوجیکل ریئیکشنز جیسے سلائیویشن, ٹھیک ہے, اور فزیولوجی ہم باڈی ریسپانسز, فزیولوجی کا باڈی ریسپانس, اور ایموشنل ہمارے انٹرنل ہوتے ہیں جیسے سلائیویشن تھی. اچھا, اس میں ہم آپرینٹ کنڈیشننگ کے اندر ہم ری انفورسمنٹ کو یوز کرتے ہیں, یعنی سزا جزا کو, ریوارڈ یا پنشمنٹ کو, ٹھیک ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ کے ریسپانس انوالنٹری ہوتے ہیں, آپرینٹ کے والنٹری ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی ریوارڈ ملے گا تو اس لیے ہم جان بوجھ کے انٹینشنلی کرتے ہیں. اس میں ان انٹینشنلی خود سے ہی ریسپانس پھر آتے ہیں.
اچھا جی، کلاسیکل کنڈیشننگ یا ریسپونڈنٹ کنڈیشننگ جو ہے اس کے کلاس روم اپلیکیشن کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ جو ہے کلاس کے اندر آپ ان کو کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کا سٹیمولس ہے، مثال کے طور پر یہ آپ کا جو فرسٹ آئے گا اس کو یہ ملے گا، سیکنڈ والے کو یہ، تھرڈ والے کو یہ، یا جو سب سے پہلے کام کر کے لے گا اس کو یہ پرائز ملے گا۔ اب اسے بچے زیادہ بہتر اس میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں بہتر وے میں ایسوسیٹ کر کے۔ ایک اسکول میں ایک کلاس کو 4-5 ٹیچر پڑھاتے ہیں، تو بیٹا آپ کو سبجیکٹ کون سا اچھا لگتا ہے؟ ایک بندہ سوال کرتا ہے انہیں بچوں سے، وہ کہتا ہے مجھے میتھ اچھا لگتا ہے۔ اب اس کی ریزن جب دیکھی جاتی ہے تو میتھ کا ٹیچر اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں نے ایسوسیٹ کر دیا کہ میتھ جو ہے نا وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ وہ کنڈیشننگ ہے، وہ ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس وجہ سے کیوں آ رہا ہے، یا پھر اس طرح بچے کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، انگلش کا ٹیچر اچھا نہیں ہے، اب بچے کو انگلش اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کلاس روم سے سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ایک بچہ ایک سبجیکٹ کو ڈس لائک کرتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر اس کا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک تو انوالنٹری ہوتے ہیں، اور سٹیمولس اس میں پہلے دیا جاتا ہے، رسپانس بعد میں آتا ہے، لرنر اس میں پیسیو ہوتا ہے، اور یہ رشین ڈیولپڈ تھیوری ہے، پیولوو نے دی ہے، پیولوو ڈاگ سے اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ انسٹرومنٹل کنڈیشننگ ہے، ہم جو ہے بچوں کے اندر کمپٹیشن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک جو اچھا کر کے آیا ہے تو اس کو آپ انعام دے رہے ہیں، تو اگلی دن بچے خود بخود اچھا کر کے آ رہے ہوں گے، بچوں کو آپ فوری فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو اس سے بھی ان کی لرننگ بہتر ہوتی ہے۔ یہ والنٹری رسپانس ہوتے ہیں، سٹیمولس اس میں بعد میں دیا جاتا ہے، رسپانس پہلے آتا ہے، لرنر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ امریکن ڈیولپڈ ہے، اسکنیرین اور اسکنر باکس سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی تھیوری ہے وہ ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس، مارشن، سیلیجمن اینڈ میئر نے دی تھی یہ تھیوری۔ انہوں نے کہا لرنڈ ہیلپ لیسنس یہ ہے کہ جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس